الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ 21ویں سپارے میں سورہ لقمان کی 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ لقمان یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر ہے، اور حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھداری، حکمت، دانشمندی، فراست یہ بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی۔ اور ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو شکل و صورت کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے وہ کافی کم درجے کے حیثیت رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کالے رنگ کے تھے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، ناک نقشہ موٹا تھا اور غلام تھے، تو اس طرح کی کیفیت میں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا، حکمت اور دانائی عطا فرمائی اور ان کو علم عطا فرمایا، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں واعظ بھی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی زمانے میں ایک آدمی آیا اور جب وہ واعظ کر رہے تھے تو وہ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ تم وہی نہیں جو میرے ساتھ پہلے جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج تم واعظ کر رہے ہو؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، تم نے صحیح پہچانا۔ کہنے لگا پھر تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا کہ بکریاں چرانے والا انسان اور لوگوں کو بات شروع کر دیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 2 صفات ہیں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو سمجھا رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں رکوع کے اختتام تک ان نصیحتوں کو ذکر کیا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اور ان کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی وہ اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ میرے بیٹے شرک سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں اور اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک کیا جائے، اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ شرک نہ کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی جو ہم ڈالتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی پتھر کے اندر، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ اس کو حاضر کریں گے، اللہ اس کو لے آئے۔ یعنی اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ بات سمجھ لو کہ کوئی عمل، کوئی چیز اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے، زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، کوئی بھی اگر عمل کرتے ہو، اچھا ہو یا برا، اس یقین کے ساتھ کرنا کہ یہ نیکی یا یہ گناہ یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ اس کو حاضر کریں گے، اور اللہ اس کو ساری کائنات کے سامنے لے آئے گا، چاہے تم نے کچھ بھی کیا ہو۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے، تربیت اولاد کے لیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی وضاحت کے ساتھ اس رکوع کے اندر ایک واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ واقعہ اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت پڑھیں۔ اس واقعے کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں، جو ابھی آگے بھی آئیں گی، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور اولاد کی تربیت کو توجہ کس طرح دینی چاہیے، اور قرآن کریم اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ گفتگو جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ایک باپ اور بیٹے کی نجی گفتگو ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، اور قرآن کریم اس گفتگو کو ساری انسانیت کے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ گفتگو اللہ کو کتنی پسند ہے اور کتنی مطلوب ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو اور یہی انداز ہر باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تربیت اولاد کا انداز ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھیں اور اس کو اکیلے میں اور اس سے گفتگو کریں، تو انداز کیا ہو؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیار کا انداز، اپنائیت کا انداز، بچے کو اپنے سے قریب کر کے بولنے والا انداز کہ اے میرے بیٹے دیکھو یہ بات، اے میرے بیٹے۔ یہ پہلی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ جو دو باتیں فرمائی، یہ دو باتیں بچے کے عقیدے اور بچے کے ایمان کو درست کرنے والی باتیں ہیں۔ ماں باپ کو اولاد کا عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے، ان کے اعمال بھی ٹھیک کرنے ہیں، ان کے اخلاق بھی ٹھیک کرنے ہیں، ان کی گفتار بھی ٹھیک کرنی ہے، ان کا کردار بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلی جو دو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا تعلق عقائد سے ہے، ایمان سے ہے، کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، اور اللہ کی ذات بڑی طاقتور، بڑی قدرت رکھنے والی، بڑی علم رکھنے والی ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین محکم حاصل ہوتا ہے، ایمان مضبوط حاصل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ساری زندگی ایک درست راستے پہ چلتی ہے۔ اگر کبھی غلطی بھی کرتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اولاد کی عقیدوں کی اور ایمان کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے
اپنے بچے کے اعمال کی فکر فرمائی، اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ نماز وہ عبادت ہے جو صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے۔ اس کی تعداد، اس کی مقدار، اس کی ادائیگی کی کیفیت وہ ہر شریعت میں الگ الگ ہوتی رہی ہے، لیکن نماز بنیادی طور پہ کہ اللہ کے سامنے عبادت کی جائے، سجدہ ریز ہوا جائے، اپنی جبین کو جھکایا جائے، اللہ کو معبود بنانے کا اظہار کیا جائے، یہ ہر شریعت میں رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اور نماز کے قائم کرنے کی بات فرمائی۔ اسی لیے ہمارے دین اور شریعت کیا فرمایا کہ بچے کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو اور اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ سختی کرو کہ اب اس کی عمر ہو گئی ہے کہ اب نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز چھوٹے نہیں۔ آپ 7 سال کی عمر سے اس کو ٹریک پہ ڈالنا شروع کریں گے تو آہستہ 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 13-14 سال کی عمر تک وہ مضبوط ہو جائے گا نمازوں میں، اور اس کے بعد پھر اس کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ بچے کی نماز کی تیاری ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ نماز کو قائم کرو۔ تو یہ اعمال کی بات آ گئی، کیونکہ نماز وہ بنیادی عمل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی نشستوں میں بھی یہ بات آئی کہ نماز ہی وہ بنیادی عمل ہے کہ اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو آدمی کے باقی سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور باقی سارے اعمال پہ آنا آسان ہوتا ہے۔ تو نماز بنیادی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام نے اگلی جو نصیحتیں فرمائی ان کا تعلق ہے اصلاح خلق سے، اصلاح معاشرہ سے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ دیکھو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تم پر اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اور تکلیف پڑے اس پہ صبر کر، کہ یہ جو کام ہے یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ کام بڑے ہمت والے کام ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ نبیوں کا شیوہ ہے، نبیوں کا کام ہے، اللہ کے نیک اور عالی ہمت بندوں کا کام ہے۔ اور جب یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگوں کی کہنی سننی برداشت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کی طرف سے پریشانیاں بھی آئیں گی، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو آتا۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کام کرتے رہنا اور لوگوں کو حق کی بات کہتے رہنا اور اس پر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہنا، یہ بڑا ہمت کا کام ہے، بڑی اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ تو معاشرے کی اور مخلوق خدا کی اصلاح کی بھی بات فرمائی، اور اس کے بعد اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آخری جو نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ 4 نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ اپنے اخلاق اور لوگوں کے اندر کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، معاشرت کے اصول اور آداب کیا ہیں وہ سکھلائے ہیں۔ پہلی بات کہ لوگوں سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کیا کرو، یعنی ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس سے ایسے گردن اکڑی ہوئی ہے، منہ دوسری طرف ہے، توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تکبر کا اظہار ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے اندر بڑائی ہے، میں کوئی چیز ہوں، میں توجہ کیوں دوں؟ نہیں، لوگوں سے بات منہ پھیر کر نہیں کیا، توجہ کے ساتھ بات کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی آدمی گفتگو کیا کرتا تھا آپ اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، نظر ادھر ہے، اس کی بات ہاں میں سن رہا ہوں، نہیں، یہ والی بات۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے متوجہ ہوتے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا تھا
کہ آپ میری بات غور سے سنیں، حالانکہ آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ سب سے ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ تو ایک تو بات یہ فرمائی، اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اترا کے نہیں چلتا، زمین میں اترا کر اور فخر سے، اپنی بڑائی کے اظہار سے کہ میں بھی نہیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ زمین میں اترا کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ دیکھو تم کتنے بھی مضبوط ہو جاؤ، پاؤں مارو گے، اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنے بھی تم اپنے آپ کو اونچا سمجھو، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں سے تم اونچے نہیں ہو سکتے، تم تو بہت چھوٹے ہو ان کے آگے۔ تو تمہارے اندر انسان کو یہ بڑائی اور غرور یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اخلاق اور کردار کی اور اس کے معاشرتی جو رویے ہیں اور اقدار ہیں ان کی فکر فرمائی، اور اگلی بات یہ فرمائی کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، چلنے کے اندر نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانے انداز سے چلو جو وقار اور سکون کی علامت ہے۔ ہاں کبھی انسان کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، بھاگتا دوڑتا انسان ہے، لیکن عام جو آپ کا انداز ہونا چاہیے وہ ایک درمیانے انداز کا ہونا چاہیے، نہ بہت آہستہ ہو کہ معلوم ہو رہا ہے کہ تکبر یا غرور کی وجہ سے آہستہ چل رہے ہیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے آہستہ چل رہے ہیں، نہیں، اور بہت تیز بھی نہ ہو کہ بے وقاری اور بے سکونی کی کیفیت ہے، بلکہ درمیانے انداز سے اپنی چال کو رکھو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور فرمایا کہ اپنی آواز کو نیچی رکھو، آہستہ یعنی پست رکھو آواز کو، یہ چیخ چلا کے بولنا، یہ زور سے گفتگو کرنا اور یہ چلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زور سے بولنے سے یا چلا کر بولنے سے کوئی اچھی بات ہے، چلا کر بولنا کوئی کمال کی بات ہے، تو پھر گدھے کو یاد کر لینا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، اتنا زور سے بولتا ہے کہ دوسری گلی میں آواز آتی ہے، لیکن کیا وہ اچھی بات ہے؟ کیا وہ صفت بہت اچھی ہے؟ کیا کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ تو تم چیخ چلا کر کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہو؟ گدھے کی، تو وہ تم سے زیادہ چیختا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا وقار کا، سکون کا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نیچے رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے کہ بازار میں ذرا سی کوئی بات پیش آ گئی ناگواری کی اور آدمی چیخنا چلانا شروع کر دے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، آپ کی صفات میں آتا ہے۔ تو اعلیٰ انسانی صفات میں سے یہ ہے، اور آپ نے سنا ہے عباد الرحمن کی صفت میں کہ جب کوئی ناگوار اور برا رویہ ان کو پیش آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے ہیں، قالوا سلاما، سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو یہ نصیحتیں فرمائی اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں والدین کو خاص طور پہ ایک کردار ادا کرنا ہے، اور والدین نے خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تربیت اولاد میں اسکول، کالج یا مدرسہ، ان کے کردار سے زیادہ والدین کا کردار ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پہ ایک باپ کا اور بیٹے کا مکالمہ، بلکہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ذکر کی ہے جس کے اندر ساری باتیں باپ کی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پہ کسی استاد کا اور شاگرد کا مکالمہ ذکر نہیں کیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کی تربیت کا جو اصل مقام ہے وہ ماں کی گود ہے، اور باپ کی تربیت اور باپ کی نظر ہے اور باپ کی گفتگو ہے۔ والدین جب اپنے اس ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں تو معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی تعلیم گاہ، کوئی بھی پڑھنے لکھنے کی جگہ وہ آپ کو وہ بنیادی جو چیزیں آپ کی گھٹی میں ہونی چاہیے وہ گھٹی میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ کام ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو عقائد، ایمان، اعمال اور ان کے اخلاق اور کردار یہ ان کو سکھائیں۔ لہذا اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان ہو۔ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو اذان کے الفاظ کا بھی نہیں پتا، اس کو اذان کے معنی اور مفہوم کا بھی نہیں پتا، لیکن ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جا رہی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ یہ جو بول کہے جا رہے ہیں ان بولوں کا اثر ہوتا ہے، اور یہ بول اس کے لیے انتظار نہیں کیا کہ بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ارے ناسمجھ ہے، ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے اذان دے دی۔ یہ جو بول کان سے جائیں گے یہ اس کے دل کے اندر جائیں گے، اور یہ اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر جائے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا اثر ہے، اسی لیے اللہ نے رکھا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچہ تربیت کے قابل ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد تربیت کے قابل ہوگا، نہیں، بچہ جو سنتا ہے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بچے کو ماں جس طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جو ماحول چل رہا ہوتا ہے اس بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس بچے کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ آگے جا کے اس کے اندر نکھار آتا ہے، آگے جا کے اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، اور تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں، لیکن بنیادی جو شخصیت بنتی ہے اور تعمیر ہوتی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب بچہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے اور ماں باپ کے رویوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں تو اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ اولاد کے اندر بھی لڑنے جھگڑنے کی صفات آتی ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر گالیاں دینے کی صفت ہے اور یہ عادت ہے تو بچوں کے اندر بھی گالیاں آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں اور باپ یا باپ جن کو بچہ دیکھتا ہے اور وہ بچے کے لیے ایک ماڈل ہوا کرتے ہیں، وہ گالیاں دیں، جھوٹ بولیں اور وعدہ خلافیاں کریں، غیبتیں کریں، اور بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا دیکھو گالی نہیں دیتے، بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولتے۔ بچہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ابا نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا۔ ابا کا فون آیا تو ابا نے کہا کہ جی میں گھر پہ نہیں ہوں، حالانکہ بچہ ساز میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ابا گھر پہ ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ جب گفتگو ہوئی کسی کی تو ابا نے تذکرہ کیا اور ساتھ میں 2 گالیاں بھی دی، تو بچے نے تو سنا۔ بے شک وہ بچہ 1 سال کا ہے، بے شک وہ بچہ 2 سال کا ہے، لیکن یہ گالیاں اس کے سامنے اس کے کانوں میں جا رہی ہیں، اور جب جا رہی ہیں تو یہی اس کی تربیت اور تعمیر کر رہی ہیں۔ اور یہ جب بڑا ہوگا اور جب یہ بچہ معاشرے میں سامنے آئے گا اور اس کی زبان خراب ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کی کیسی تربیت ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں۔ انہوں نے دیکھا آج لوگ اپنے بچوں کی گالیوں پہ، بدزبانیوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، بلکہ گالیاں بچہ دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہے گالیاں سیکھ رہا ہے، بڑے ہو کے اس نے زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ نہیں، اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان صفات پر تربیت کر رہے ہیں جو ناپسندیدہ صفات ہیں، جو منافقین کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بتائی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو بدگوئی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے۔
اسلام کی صفت نہیں ہے کہ ذرا سا جھگڑا اور گالیاں دینا شروع کر دے ایسی مشین کی طرح. یہ اسلام کی صفت نہیں ہے بھائی، یہ اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے. تو اپنے بچوں کی زبان کی اصلاح، بچہ جہاں پڑھنے کے لیے جاتا ہے واپسی میں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ بات کریں. بیٹا کیا ہوا تھا آج اسکول میں، کیا ہوا تھا مدرسے میں، وقت کیسے گزرا؟ بچہ آپ کو بتائے گا جی فلانے نے یہ بات کہی، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تو میں نے جواب میں اس کے ساتھ یہ کیا. یہ سارے کام بتائے گا بچہ بتائے گا. استاد نے ہمیں یہ کہا، اس کے اندر جو باتیں غلط ہیں آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو یہ فلاں بات صحیح نہیں ہے، یہ فلاں بات صحیح ہے. اس طرح کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے کرو گے تو ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا. یہ رویوں کی اصلاح ہوگی. تو آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ایک الگ وقت دینا چاہیے. اس بچے کو توجہ دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ خود بخود سیکھتا رہے گا، بڑی توجہ دینی پڑتی ہے. اگر بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو توجہ دینی ہے. آپ جو بنانا چاہتے ہیں اس کی توجہ دینی پڑے گی. آپ دیکھتے ہیں جو سڑکوں پہ پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ جب اگتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو ایسے ٹیڑھے میڑھے سے ہوتے ہیں. کوئی ادھر جا رہی ہے شاخ، کوئی ادھر جا رہی ہے، کہیں پہ پھل پھول ہیں کہیں پہ نہیں ہے، کوئی تنا ٹیڑھا ہو رہا ہے. اور جو درخت جن کی نگرانی ہوتی ہے بچپن سے، مالی ان کا خیال رکھتا ہے تو وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، کوئی ان کی شاخیں آگے پیچھے نہیں ہوتی. اسی طرح جو بچے جن کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، باپ اپنے کاروبار میں دن رات ایسا غرق ہے، رات کو آتا ہے بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح بچے جاگتے ہیں تو باپ سو چکا ہوتا ہے. نہ باپ کو یہ پتا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ بچے کے ساتھ بچے کے دوست کیسے ہیں، بچوں کی کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا رویے ہو رہے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے. باپ کو اس بات کی توجہ نہیں ہے. بس سنڈے کو آئیں گے اور کہیں گھومنے کے لیے لے جائیں گے، کسی جگہ جا کے کھانا کھا لیں گے، بس یہی ہے. ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. کمانا جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے تو بچوں کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں بچے. یہ کوئی اور نہیں کرے گا تربیت، یہ آپ کریں گے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک امت کے بزرگ اور جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بچوں کی تربیت کی خاص فکر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی بچہ آگے جا کے کچھ کام کرے گا دنیا کے اندر. اگر یہاں اس کی تربیت اچھی ہو گئی تو بہت کچھ کر جائے گا. چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جب وہ امیر المومنین تھے تو گشت کر رہے تھے اور سنگن رکھتے تھے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. تو ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں اور بیٹی کی گفتگو چل رہی تھی. ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی آج بکری نے دودھ کم دیا ہے تو تھوڑا پانی ملا دو. تو ماں بیٹی تھی، غریب گھرانہ تھا تو دودھ بیچ کر گزارا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گھر چھوٹے ہوتے تھے. جیسے آج کل دیہاتی ماحول ہوتا ہے، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کچے دروازے ہوتے ہیں تو اندر کی آواز باہر آتی ہے. کیونکہ امیر المومنین تھے تو بچی کی آواز آئی کہ اماں امیر المومنین نے حکم دیا ہے اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے. انہوں نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اسٹینڈرڈ بنا دیا تھا کوالٹی کا، کیونکہ لوگ پانی بھی ملاتے تھے، پیتے بھی تھے، پانی ملا کے بھی پیا جاتا ہے. آج بھی ہم پانی ملا کے پیتے ہیں دودھ کو، لیکن انہوں نے کہا جو بکے گا بازار کے اندر تو وہ خالص بکے گا. تو کہا منع کیا ہے، اس لیے پانی ملانا امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو ماں نے یہ کہا کہ بیٹا حضرت عمر کو کیا پتا، ہم اپنے گھر میں ہیں، حضرت عمر کو کیا پتا، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو بچی نے جواب دیا کہ اماں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اور ایمانی فراست جو مشہور ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گفتگو کو سن کے ماشاءاللہ کہہ کے آگے نہیں بڑھے، بلکہ اس گھر کو آپ نے نظر میں کیا کہ اس گھر کے اندر وہ بچی ہے اور وہ ماحول ہے کہ جو ایمان اور اللہ کی ذات پہ بھروسے والا اور تقوی والا ماحول ہے، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اس بچی کا یقین ہے، اور اس بچی کا یقین اس کی ماں نے ہی بنایا ہے، اور ماں جو بات کہہ رہی ہے وہ امتحان لینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میری بچی کتنا پکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں کیا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا شادی کی اس بچی کے ساتھ، امیر المومنین نے۔ اور کس گھر میں رشتہ جا رہا ہے؟ جو گھر غریب گھرانہ ہے، جہاں دودھ بیچ کر گزر اوقات کی جاتی ہے، اور جہاں پہ اتنا گزارا نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا ہو جائے۔ اس گھر میں امیر المومنین نے اس بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا اور اس سے شادی کرائی اپنے بیٹے کی، اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے آگے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو خلیفہ 5ویں خلیفہ راشد کہلائے، اور جن کے دور کے اندر دنیا نے دوبارہ وہ زمانہ دیکھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ولادت کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ فراست ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کا رشتہ ایسے گھرانے میں کرنا ہے کہ جو تقوی والا ایمان والا گھرانہ ہے، کہ جب ماں ایسی آئے گی تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، اور جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ بچے آگے جا کے کیا کام کریں گے۔ اور وہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو پیدا ہوئے تو وہ انہی اولاد، انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو ایسے نہیں کوئی بڑے لوگ پیدا ہو جاتے، یہ بڑے لوگ ایسے نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے بھی پہلے ان کے نظر ہوتی ہے بڑوں کو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آنکھوں سے نابینا بھی ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئی کسی بیماری کی وجہ سے۔ ان کی ماں کی سوچ یہ تھی اور ان کی جذبہ یہ تھا کہ میرا بیٹا حدیث کا عالم بنے، تو اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی نظر چلی گئی ہے، یہ عالم کیسے بنے گا، یہ پڑھائی کیسے کرے گا، اے اللہ تو اس کی نظر کو واپس لوٹا دے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے دعائیں اتنی دعائیں کی کہ اللہ نے ان کی نظر واپس لوٹا دی، اور امام بخاری جو اس وقت بچے تھے وہ بینا ہو گئے، نابینا سے بینا ہو گئے اس دنیا کے اندر، اور ان کی نگاہ واپس آ گئی۔ اور اس کے بعد اس ماں نے اپنے بچے کو لے کے ملکوں سفر کیا، اور اپنے بچے کو لے کر حدیثوں کے درس میں اور مختلف جگہوں پہ علماء کے دروس میں، علماء کے حلقوں میں جا کے انہوں نے وہاں پہ اس کو پڑھایا، اس کو تعلیم دلوائی، اور اس کو پڑھا کے کتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا حضرت امام بخاری نے، اور پھر بچے کی جدائی برداشت کی۔ ماں شوہر نہیں ہے لیکن بچے کی جدائی برداشت کی، اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا اس کو، اور یہ سارا کچھ کر رہی ہے کیونکہ میرا بیٹا حدیث کا عالم ہے، اور اس بچے کی تربیت پہ خرچ کیا۔ پھر وہ بچہ بنا تو امام بخاری کہلایا، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ اور آج تک کوئی آدمی جو عالم بنتا ہے تو عالم اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ صحیح بخاری کو نہ پڑھ لے۔ حدیث کی دیگر کتابیں بھی ہیں، صحیح بخاری کا اپنا مقام ہے۔ تو یہ جو امام بخاری بنے ہیں یہ اپنی بلبوتے پہ خود نہیں بن گئے، بلکہ ان کے پیچھے ان کی ماں ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدہ کی تربیت ہے کہ ان کو بھی جب تعلیم کے لیے بغداد بھیج رہی تھی تو 40 اشرفیاں دی،
اور نصیحت کیا کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور بچے کو چھوڑ دیا تو اور اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اس نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں۔ تو کہاں ہیں؟ تو وہ جو خفیہ جیب تھی اندر وہاں سے نکال کے دے دی کہ یہ 40 اشرفی ہیں۔ تو وہ ان کو اٹھا کے اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ بچے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، لوگ تو چھپاتے ہیں، اس بچے نے بتا دیا اور دکھا کے دے بھی دی۔ تو جب سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ مجھے میری ماں نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، میں نے اس لیے ظاہر کیا۔ اس تربیت میں اتنی طاقت تھی اور اس بچے کے سچ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ وہ توبہ طائب ہو گیا، اس نے سب کا مال واپس کر دیا اور توبہ طائب ہو گیا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے اتنا ڈرتا ہے، ہمارے اوپر افسوس اور تف ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک سے نہیں ڈرتے۔ اس ماں کی تربیت سے شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہیں۔ آپ کتنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیجیے، ہمارے ماضی قریب میں حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی۔ حضرت عمر پالنپوری، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے اور ماں کی تربیت میں رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا اور قصبہ پرسی کے حالات تھے، غربت کے حالات تھے، مدرسے میں ماں بھیجا کرتی تھی، تو واپسی میں آتا تھا تو ماں مجھے نبیوں کے واقعات سناتی تھی اور مجھ سے سنتی بھی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا آج تو مجھ اکیلی کو یہ واقعات سنا رہا ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ لاکھوں آدمی تجھ سے یہ واقعات سنیں۔ اور مولانا عمر پالنپوری نبیوں کے واقعات سناتے تھے اور رائے گنج کا لاکھوں کا مجموعہ ان کی بات سنا کرتا تھا، لیکن ان کے پیچھے ان کی ماں تھی کہ جس ماں نے مشقتیں جھیل کر اپنے بچے کو تربیت دی اور علم دیا اور اس کو سکھایا اور اس کی تربیت کی، کہ بچپن کے اندر نبیوں کے واقعات۔ ہم تو کارٹونوں اور ویڈیوز سے آگے نہیں بڑھتے، یہ قرآن کریم میں اللہ نے جو واقعات بتائے ہیں یہ اسی لیے بتائے ہیں، اپنے بچوں کو سنائیے بیٹھ کے، اس کو بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا تھا، اللہ نے مدد کیسے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو سنائے یہ اسٹوری، اس کو پتہ چلے کہ معجزات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور بیٹا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے جو واقعات بتلائے ہیں بچوں کے اندر ایمان کو، عقیدے کو پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر جذبات کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت، یہ سارے واقعات بتائے، نماز کی اہمیت کو بتائے اور ترغیب دے۔ یہ صرف ڈنڈے سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے کہا تھا نا یہ کام کرو کیوں نہیں کیا، اس طرح کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کو سمجھانا ہوگا، ان کو کہنا ہوگا یہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح ادا کر دی، آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان بنے گا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اگر نہیں تو بس ختم۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کی فکر یہ ہر مسلمان کے اسلام کا بھی تقاضا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی ترغیب دی، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کی نصیحت ہے اور اس بات کی تاکید ہے کہ اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔